جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو میں مشہور جو رومانوی تحریک ہے اس کے آغاز، اسباب اور اس سے وابستہ شعراء کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہم رومانیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ رومانیت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ لفظ جتنا دل خوش کن ہے تشریح کے لحاظ سے اتنا سہل نہیں ہے۔ لغات اور فرہنگ اصطلاحات کے انسائکلوپیڈیا اور تنقید کی کتابیں اس سلسلے میں الگ الگ کہانی سناتی ہیں۔ دوستو، رومانیت کا لفظ دراصل رومانس سے نکلا ہے۔ رومانس ان نثری قصوں کو کہا جاتا ہے جو عشق و عاشقی کے ایسے قصوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو جنگجو اور خطرہ پسند کرنے والے نوجوانوں کی جنگی مہمات سے متعلق ہوتے ہیں۔ رومانیت میں جذبات اور وجدان کو برتری حاصل ہے۔ روایت سے بغاوت اور جدت کی طرف رجحان ہوتا ہے، ماضی اور مستقبل سے لگاؤ ہوتا ہے، حقیقت سے زیادہ تخیل اور خواب اور طلسماتی دنیا دکھائی جاتی ہے۔ اب ہم اس کے اسباب پر بات کریں تو سر سید کی تحریک علی گڑھ خالص اصلاحی قسم کی تحریک تھی۔ مذہبی، اخلاقی اور تمدنی اقدار پر مشتمل تحریروں میں ادب سے زیادہ جب مقصدیت کو اہمیت دی گئی، استدلال اور عقلیت کو فروغ دیا گیا، انگریزی فلسفے اور سائنس کے فروغ دینے کی کوشش کی گئی، تو ایک ایسا ادب ابھر کر سامنے آیا جو بوجھل اور ثقیل قسم کا ادب تھا۔ جذبات اور تخیل سے اس کا کوئی دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ ایسی صورتحال میں رد عمل ناگزیر تھا، چنانچہ سر سید کی علی گڑھ تحریک کے رد عمل کے طور پر رومانوی تحریک ابھر کر سامنے آئی۔ رومانیت سے ایک ایسا اسلوب اور انداز مراد لیا جاتا ہے جو فکر سے بڑھ کر تخیل پر مشتمل ہو اور رسم و روایت کی تقلید سے آزاد ہو، آزادانہ خیالات کے تحت پروان چڑھے۔ رومانیت کے عناصر اگرچہ اردو شاعری میں شروع سے ہی موجود ہیں، مگر غزل کی نسبت اردو نظم نے اسے زیادہ فروغ دیا، مگر اردو غزل پر بھی اس کے برابر اثرات رفتہ رفتہ مرتب ہونے لگے۔ اردو میں علامہ اقبال کو رومانوی تحریک کے اولین شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اقبال کے ہاں رومانیت کے اثرات واضح ہیں۔ اس دور کے ہر پڑھے لکھے شاعر جو ہے وہ اقبال سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ انہوں نے فطرت کے حسن اور مناظر کو موضوع بنایا، باہر کی دنیا کا اپنے اندر سے رشتہ استوار کیا۔ اقبال عشق و عقل کی نئی بستیاں آباد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ عشق کی قوت سے جذبات پر قابو پاتے ہیں۔ عشق ان کے ہاں بنیادی قوت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ لکھتے ہیں، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اقبال یاسیت، مایوسی، نا امیدی اور افسردگی کے قائل نظر نہیں آتے، اور ان کا جو مرد مومن کا تصور ہے اور فلسفہ خودی ہے وہ بھی ہمیں رومانیت کے ہی زیر اثر نظر آتا ہے۔ دوسرا شاعر جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ حفیظ جالندھری ہے۔ بڑے اہم رومانوی شاعر ہیں۔ فطرت نگاری، ماضی پرستی، مسلمانوں کے شاندار ماضی کے قصے ان کا وصف ہے۔ رومانیت کا بہترین اظہار ان کی نغمگی کے ذریعے ہوتا ہے، اور ان کی شاعری کا خاص وصف ان کے اندر جو ایک نغمگی کا احساس ہے جس کو گایا جا سکتا ہے وہ موجود ہے۔ وہ عرض وطن کے شیدائی ہیں اور اس کی ایک ایک جھلک پر فدا ہونے کو تیار ہے۔ اقلیت پسندی کے دور میں بھی وہ تخیل کے قیدی رہے ہیں۔ ترنم اور موسیقیت ان کا نمایاں وصف ہے۔ ایک شعر میں لکھتے ہیں، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ حفیظ جالندھری کے شاعر کو بڑے نامور جو ہے وہ گلوکاروں نے گایا ہے۔ جو تیسرے بڑے رومانوی شاعر جو ہے وہ اختر شیرانی ہیں، جن کو شاعر رومان کہا جاتا ہے۔ اختر شیرانی نے عورت کو پردوں سے نکال کر شاعری کے پردے پر پیش کیا، زندگی میں تخیل کے رنگ بھر دیے، عورت کے حسن و جمال کو اس حد تک بیان کیا کہ رومان کا لفظ محبت کے معنوں میں بڑھتا جانے لگا۔ وہ عورت کے حسن و جمال میں نسوانیت کو مرکزیت دیتے ہیں، زندگی کو ایک بڑا ہی حسین خواب قرار دیتے ہیں، کائنات کے فطری حسن کو عورت کی جھلک قرار دیتے ہیں، وہ وطن کو بھی محبوبہ کی مانند گردانتے ہیں۔ لکھتے ہیں، محبت کے لیے آیا ہوں میں دنیا کی محفل میں، محبت خون بن کے لہلہاتی ہے میرے دل میں، کبھی سلمیٰ کے رومان ہنسی کے تذکرے کیجیے، کبھی عذرا کے افسانے کو عشق رائے گاں لکھیے۔ اگلے شاعر احسان دانش ہیں، جن کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ غربت کا احساس، ماضی پرستی، فطری مناظر سے لگاؤ ان کے ہاں نمایاں ہے۔
خوشیوں کے لمحات ان کی شاعری میں بہت کم ہیں۔ غم روزگار، زندگی کا اتار چڑھاؤ ان کے ہاں نظر آتا ہے۔ ان کی رومانیت ان کی غربت سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں، نظر فریب قضا کھا گئی تو کیا ہوگا، حیات موت سے ٹکرا گئی تو کیا ہوگا، نہ رہنماؤں کی مجلس میں لے چلو مجھ کو، میں بے ادب ہوں، ہنسی آ گئی تو کیا ہوگا۔ جوش ملی آبادی جن کو شاعر شباب کہا جاتا ہے، انقلابی شاعر کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی ان کو شاعر شباب اور شاعر انقلاب بھی کہتے ہیں۔ ان کی رومانیت کا ایک پہلو سیاسی اور انقلابی ہے تو دوسرا پہلو احساس حسن ہے۔ وہ فطرت کے شیدائی ہیں، روایت سے انحراف کرتے ہیں۔ تعمیر سے زیادہ ان کی شاعری میں ہمیں تخریب کا درس نظر آتا ہے۔ وہ خارجی حسن سے متاثر ہوتے ہیں، باطن میں بہت کم جھانکتے ہیں۔ ان کی رومانیت میں انقلابی آن بان اور شان ہے۔ جوش و جذبہ ان کی شاعری کا نمایاں وصف ہے اور اسی باعث وہ شاعر شباب اور انقلاب کہلاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب۔ ساغر نظامی درد انگیز نغموں کو بڑے دل فریب انداز میں پیش کرنے پر قادر ہیں۔ وہ عشق و عاشقی اور حسن و جمال کے نغموں کو دل نشین اسلوب میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کا نمایاں وصف ان کی خود پسندی کا عنصر ہے۔ لکھتے ہیں، میری دنیا منتظر ہے آپ کی، اپنی دنیا چھوڑ کر آ جائیے، یہ ہوا ساغر یہ ہلکی چاندنی، جی میں آتا ہے یہیں مر جائیے۔ الطاف مشہدی ایک اور نمایاں نام، ان کا رومانوی جو انداز ہے اس میں چاندنی راتیں، ستارے، پھول اور پرخواب قسم کی فضائیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کئی نظمیں وہ ایک ہی خیال پر لکھتے ہیں اور ان کے ہاں موضوعات کا تنوع ہمیں نظر نہیں آتا۔ لکھتے ہیں، نگاہ مست میں کیا رنگ والہانہ تھا، سرور و کیف میں ڈوبا ہوا زمانہ تھا، کسی کی اٹھتی جوانی کا جب زمانہ تھا، میری نگاہ کا ہر فعل شاعرانہ تھا۔ تو یہ تھے رومانوی تحریک سے وابستہ چند نمایاں نام۔ شکریہ۔